بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان فردوس ابلیس، پہلا حصہ، قسط نمبر 12۔ آئیے ذرا ابلیس کا رقص دیکھ لیجئے، پھر حسن بن صبا کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، ورنہ بے خبر لوگ جو اس کے نام سے واقف ہیں اسے افسانی کردار سمجھتے رہیں گے۔ سجا بنت حارث تمیمہ حوازن کے قبیلے بنو تمیم کی سرکردہ عورت تھی۔ عیسائیت کی پیروکار تھی اور دریائے دجلہ اور فرات کے اس درمیانی علاقے کی رہنے والی تھی جو الجزیرہ کہلاتا ہے۔ وہ عالم شباب میں تھی اور حسین بھی تھی۔ اس کے حسن کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ بنو تمیم میں اس سے زیادہ حسین عورتیں بھی موجود تھیں، لیکن سجا کی شکل و شباہت اور جسم کی ساخت میں کوئی ایسا تاثر تھا جو دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتا۔ اس کا زیر لب تبسم اپنا ایک اثر پیدا کرتا تھا، لیکن اس کا اصل حسن اس کے انداز دل برائی میں تھا۔ وہ جب بات کرتی تو اس کے ہاتھوں کی حرکت، آنکھوں کے بدلتے ہوئے زاویے اور گردن کے خم دوسروں کے دل جیت لیتے تھے۔ اس نے اپنے آپ میں یہ خوبی پیدا کر رکھی تھی کہ اس کے پاس کوئی عبادت گزار پارسا آ بیٹھتا تو ویسے انداز سے بات کرتی تھی کہ پارسا اسے اپنے سے زیادہ پارسا سمجھ لیتے اور اس کے عقیدت مند ہو جاتے۔ کوئی عیاش دولت مند اس کے پاس آتا تو وہ اس عورت کو اپنی جیسی سمجھ کر اس پر دولت نچھاور کرنے لگتا، مگر سجا اسے اپنے جسم سے 2 ہاتھ دور ہی رکھتی تھی۔ وہ شخص اس کا گرویدہ ہو جاتا اور اس کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ کوئی امیر ہوتا یا غریب، گناہگار ہوتا یا نیکوکار، وہ سجا کو اپنا مونس و غمخوار سمجھتا تھا۔ مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سجا کاہنہ تھی۔ اس زمانے میں وہ آدمی جو مذہبی پیشوا ہونے کے ساتھ ساتھ علم جوتش و نجوم کا بھی ماہر ہوتا اور آنے والے وقت کے متعلق پیش گوئی کی اہلیت رکھتا، وہ کاہن کہلاتا تھا، اور ایسی عورت کو کاہنہ کہتے تھے۔ وہ توہم پرستی اور پسماندگی کا دور تھا۔ لوگ جوتشوں اور نجومیوں کے آگے سجدے کرتے اور قسمت کا حال پوچھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کاہن بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار سکتے ہیں۔ تاریخ نویس ابو قاسم ابن اسیر اور داستان مذاہب کے حوالوں سے لکھتے ہیں، سجا بنت حارث فصیح اور بلیغ اور بلند حوصلہ عورت تھی۔ اسے تقریر میں کمال حاصل تھا۔ ایک تو عالم شباب تھا، دوسرا انداز دلبرائی تھا، اور تیسرا یہ کہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ دولت والے جاگیر والوں اور تاجرین کا مال سینکڑوں اونٹوں پر آتا اور جاتا تھا۔ اس کی رفاقت کے امیدوار تھے۔ وہ اپنا دامن بچائے رکھتی تھی اور کسی کو مایوس بھی نہیں کرتی تھی۔ انسانی فطرت کے عالم لکھتے ہیں کہ عربی عراق کی یہ عورت کاہنہ تھی یا نہیں، البتہ اپنے ناز و انداز سے وہ جس طرح پتھروں کو بھی موم کر لیتی تھی، اس سے یہ یقینی تاثر ابھرتا تھا کہ وہ ساحرہ ہے۔ وہ اپنے مذہب عیسائیت کی پیشوا بنی ہوئی تھی۔ یہ اس کا ظاہری روپ تھا جو دراصل بہروپ تھا۔ اس نے اندرونی طور پر اپنے کردار میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیے تھے، اور وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں انسان مکمل ابلیس بن جاتا ہے اور اس میں مسحور کر لینے والے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو نبوت کے متعدد دعوے دار پیدا ہو گئے۔ ان میں جس نے سب سے زیادہ شہرت پائی وہ مسلمہ تھا۔ اس کا نام مسلمہ بن کبیر تھا۔ رحمان یمامہ کے نام سے مشہور تھا۔ آخر وہ مسلمہ کذاب اور کذاب یمامہ کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ جھوٹ بولنے میں وہ یکتا تھا۔ جھوٹ بھی وہ ایسے انداز سے بولتا تھا کہ جو لوگ جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی اس کے جھوٹ کو سچ مان لیتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ مسلمہ کی عمر 100 سال کے لگ بھگ تھی جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی جسمانی صحت کا یہ عالم تھا کہ جسمانی طاقت کے مظاہروں میں جوان بھی اس کے مقابلے میں بعض اوقات پیچھے رہ جاتے تھے۔ بعد مورخوں نے لکھا ہے کہ خوراک اچھی ہونے کے علاوہ وہ فطری طور پر متحمل مزاج تھا۔ کوئی اس کے منہ پر اس کے خلاف بری بات کہہ دیتا
تو اسے بھی وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ غصہ تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ اپنے دشمن سے بھی انتقام نہیں لیتا تھا، بلکہ ایسی بردباری اور نرمی سے بات کرتا تھا کہ دشمن بھی اس کے قائل ہو جاتے تھے۔ ایسے کردار اور عادت کی بدولت ایک تو اس کی صحت ضعیف العمری میں بھی جوانوں جیسی رہی، اور دوسرے یہ اثرات دیکھنے میں آئے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ مسلمہ کذاب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، بلکہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ رسالت میں برابر کا شریک ہے اور اس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خط لکھا تھا کہ وہ نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر کا شریک ہے، اور عرب کی سرزمین نصف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آدھی اس کی ہے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ جب یہ خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاصد سے کہا، اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ یہاں یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ یہ پہلا قاصد تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ایک قانون یا ضابطے کی صورت اختیار کر گئے۔ کسی کا قاصد یا ایلچی مسلمانوں کے یہاں آتا اور خلیفہ کے سامنے کیسی بدتمیزی کیوں نہ کرتا، اسے معاف کر دیا جاتا۔ مسلمہ کے پیروکاروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچنے لگی۔ اس نے اپنی آیات لکھنی اور انہیں پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ آیات اس پر بذریعہ وحی آئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو مسلمہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نے معجزے دکھانے بھی شروع کر دیے۔ حیرت یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ مسلمہ کوئی معجزہ دکھانے لگتا تو بالکل الٹ ظاہر ہوتا، پھر بھی لوگ بیعت کرتے چلے جا رہے تھے۔ داستان گو نے حسن بن صبا کی داستان شروع کی تھی، لیکن بات سے بات نکلی تو بہت دور جا پہنچی۔ چونکہ مسلمہ کے معجزات دلچسپی سے خالی نہیں، اس لیے داستان گو چند ایک معجزات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ ایک روز مسلمہ کے پاس ایک عورت آئی اور بولی کہ ان کے نخلستان میں ہریالی ختم ہو رہی ہے، اور وہاں جو 3 چشمے ہیں جیسے کنویں ہیں وہ خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اس عورت نے کہا، ایک بار حزمان کا نخلستان خشک ہو گیا تھا کیونکہ اس کے چشمے نے پانی دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہاں کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی کہ ان کا نخلستان خشک ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھر پانی اپنے منہ میں ڈالا اور چشمے میں اگل دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چشمے اس طرح پھوٹ پڑا کہ وہاں جھیل بن گئی، اور خرما کے درختوں کی جو شاخیں سوکھ کر لٹک آئی تھیں وہ ہری بھری ہو گئیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب نے یہ سنا تو اسی وقت اٹھا اور اونٹ پر سوار ہو کر اس عورت کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب اس نخلستان پہنچا تو دیکھا کہ کنواں میں بہت ہی تھوڑا پانی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ایک کنویں سے تھوڑا سا پانی نکالا جائے۔ پانی نکالا گیا۔ مسلمہ کچھ پانی اپنے منہ میں ڈالا اور کنویں میں تھوڑا تھوڑا اگل دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کنویں میں جو تھوڑا تھوڑا پانی رہ گیا تھا وہ بھی خشک ہو گیا، اور خرما کے درختوں کی جو چند ایک ٹہنیاں ابھی سبز تھیں وہ بھی سوکھ کر لٹک گئیں۔ اس کے بعد یہ نخلستان مکمل طور پر ریگستان بن گیا۔ اس کے ساتھیوں میں نہار نام کا ایک خاص ساتھی تھا۔ اس نے ایک روز مسلمہ سے کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کے بچے کو دیکھتے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے۔ یہ دیکھا گیا تھا کہ جس بچے کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اس بچے میں ایسی ذہانت پیدا ہو گئی کہ لڑکپن میں پہنچتے تک وہ بچہ نامور مجاہد اور دانشور بنا۔ مسلمہ نے یہ بات سنی تو اس نے بالکل باہر نکل کر اپنے قبیلے بنو حنیفہ کے چند ایک بچوں کو بلایا اور ان کے سروں پر اور ان کی ٹھوڑیوں پر ہاتھ پھیرا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔
انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچوں کے سروں کے بال گرنے لگے اور سورج غروب ہونے تک یہ تمام بچے گنجے ہو گئے۔ ان کی ٹھوڑیوں پر ہاتھ پھیرنے کا یہ اثر ہوا کہ یہ تمام بچے زبان کی لکنت یعنی ہکلاہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ مسلمہ نے کسی سے سنا کہ کسی شخص کی آنکھ خراب ہو جاتی اور وہ آشوب چشم کا مریض ہو جاتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگاتے تو آنکھوں کا جو مرض ہوتا وہ ختم ہو جاتا۔ مسلمہ نے بھی ایک بار آنکھوں کے ایک مریض کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ شخص فوراً بینائی سے محروم ہو گیا۔ ایک عورت اس کے پاس یہ شکایت لے کر آئی کہ اس کی اچھی بھلی بکری نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ مسلمہ کے کہنے پر وہ عورت بکری کو لے آئی۔ مسلمہ نے بکری کی پیٹھ پر اور پھر تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ بکری جو چند قطرے دودھ دیتی تھی وہ بھی خشک ہو گئی۔ تاریخ میں ایک واقعہ نے زیادہ شہرت پائی ہے۔ ایک بیوہ مسلمہ کے پاس آئی اور کہا کہ وہ بیوہ ہے اور اس کا سہارا بیٹے تھے، لیکن زیادہ تر بیٹے مر گئے ہیں، صرف 2 زندہ ہیں۔ یا رسول اللہ دعا کریں کہ یہ دونوں بیٹے زندہ رہیں۔ مسلمہ نے اپنے اوپر مراقبہ طاری کر کے اس بیوہ کو سنایا کہ تمہارے یہ دونوں بیٹے بڑی لمبی عمر پائیں گے۔ بیوہ خوشی خوشی وہاں سے گھر کو چلی گئی۔ گھر پہنچتے اسے اطلاع ملی کہ اس کا ایک بیٹا کنویں میں گر کر مر گیا۔ اسی رات دوسرا اور آخری بیٹا تڑپنے لگا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا اسے کیا ہوا۔ صبح طلوع ہونے تک وہ بھی مر گیا۔ چند ایک واقعات ہیں، ایسے بہت سے واقعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ الٹے اثرات کو بھی لوگ معجزہ ہی کہتے تھے، جس کی وجہ یہ کہ مسلمہ اپنے انداز اور ایسے الفاظ میں ان کی تعویلیں پیش کرتا تھا کہ لوگ انہیں سچ مان لیتے تھے۔ پھر یہ کیا تھا؟ یہ غیرت خداوندی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ بعض اوقات ایک انسان بھی کوئی معجزہ کر گزرتا ہے، لیکن اس آدمی کے کردار اور اس کی فطرت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی روحانی قوتیں بیدار ہیں، اس کے قابو میں ہیں، اور قابو میں اس لیے ہیں کہ وہ شخص دیندار اور ایماندار ہے۔ مسلمہ تو تھا ہی کذاب، یعنی جھوٹ بولنے والا۔ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے جو بنے بنائے کام بھی بگاڑ دیتا ہے، اور وہ انسان اللہ کے حضور جو دعا کرتا ہے اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ مسلمہ کی مقبولیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اتنی بڑی کہ اس نے ایک لشکر تیار کر لیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کی اس جنگی طاقت کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ مسلمہ کی لڑائیاں 3 سالاروں سے ہوئی تھیں۔ ایک تھے اکرمہ رضی اللہ عنہ، دوسرے تھے شرجیل بن حسنہ اور تیسرے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ آخر شکست تو مسلمہ کو ہوئی تھی، لیکن اس کی جنگی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اس نے تاریخ اسلام کے ان 3 نامور سپہ سالاروں کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ کئی ایسے موقع آئے جب یوں پتہ چلتا تھا کہ فتح مسلمہ کی ہوگی۔ یہ لڑائیاں ایک الگ اور بڑی ہی ولولہ انگیز داستان ہیں، لیکن داستان کو اپنی داستان کی طرف لوٹتا ہے۔ بات شجاع بنت حارث کی ہو رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس حسین ساحرہ کے دماغ میں آئی کہ مسلمہ اس بڑھاپے میں نبوت کا دعویٰ کر کے ایک لشکر جرار بھی تیار کر سکتا ہے، تو کیوں نہ وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے۔ اسے اپنے ان اوصاف کا پوری طرح احساس تھا جو لوگوں کے دل جیت لیا کرتے تھے۔ اس وقت تک اس عورت میں ابلیسی اوصاف کوٹ کوٹ کر بھرے جا چکے تھے۔ ایک روز اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ گزشتہ رات خدا نے اسے نبوت عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک وحی سنا دی۔ وہ عیسائی مذہب کی عورت تھی، لیکن نبوت کے اس جھوٹے دعوے کے ساتھ ہی عیسائی مذہب ترک کر دیا۔ چونکہ وہ حسین عورت تھی اس لیے لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ اس میں جو اوصاف تھے اور جو کشش تھی وہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اس کے قبیلے کے سردار اس کے امیدوار بھی تھے۔ سب سے پہلے ان سرداروں نے اس کی بیعت کی۔ سب سے پہلے بنو تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس قبیلے کا ایک سردار
جو سب سے زیادہ اثر و سروق والا تھا سجا کا مرید ہو گیا تھا۔ ایسا ہی ایک سردار ابن حبیرہ بنو تمیم کا تھا، وہ بھی سجا کا مرید ہو گیا۔ اس وقت کا معاشرہ قبیلوں میں منقسم تھا، قبیلوں پر سرداروں کا اثر ہوتا تھا۔ ایک سردار جس طرف جاتا پورا قبیلہ اس کے پیچھے جاتا۔ سجا نے سب سے پہلے قبیلوں کے سرداروں کو زیر اثر لیا اور بہت تھوڑے سے عرصے میں کئی ایک قبیلوں نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا، یہاں تک کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اسلام سے منحرف ہو کر سجا کے پیروکار بن گئے۔ سجا نے مسلمہ کی طرح ایک لشکر تیار کیا اور اس نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے اپنے ایک مشیر مالک نے اسے مدینے پر حملہ کرنے سے روک دیا اور ان قبیلوں سے نمٹنے کا مشورہ دیا جو اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اس طرح سجا نے اچھی خاصی لڑائیاں لڑیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سجا کی سرکوبی کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ شرجیل بن حسنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ ان کا مقابلہ ایک نہیں بلکہ 2 لشکروں کے ساتھ ہوگا، چنانچہ انہوں نے پیش قدمی اس غرض سے روک لی کہ دشمن کی قوت کا اندازہ جاسوسوں سے کر لیا جائے۔ ادھر مسلمہ نے محسوس کیا کہ وہ شکست کھا جائے گا۔ اس نے سجا کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ وہ دراصل سجا کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا اور اس کا ارادہ یہ بھی تھا کہ سجا پر حاوی ہو کر اسے اپنے زیر اثر کر لے۔ وہ سجا کی نبوت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ سجا نے مسلمہ کو ملاقات کے لیے اپنے یہاں بلا لیا۔ اس طرح یہاں پر 12ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 13ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔